ناگپور کی سرزمین پر بڑی محبتوں کے ساتھ سنے جانے والی شخصیت ہم سب کے پیارے آل نبی ہیں، اولاد علی ہیں، حضرت ڈاکٹر سید محمد فضل اللہ چشتی صاحب ایم ٹیک ڈاکٹر بھی ہیں، گولڈ میڈلسٹ ہیں ماشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے علم میں، عمر میں، جمال میں، کمال میں برکت عطا فرمائے۔ ان کا پرمغز خطاب ہوگا، برکت کی نیت سے نعرہ بلند کر لیں، نعرہ تکبیر۔ ونسلم على حبیبہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ ایک مرتبہ اور نبی اور آل نبی پر بآواز بلند پڑھ دیجئے، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک ایسے جلسے کا اور ایک ایسی کانفرنس کا، سیمینار کا انعقاد کیا ہے کہ جس کو اگر یہ کہا جائے کہ آج کے مسائل کا حل جو ہیں اسی طرح کے جلسے ہیں، یہی ضرورت تھی اور اس ضرورت کی طرف یہ قدم بڑھایا گیا۔ میں اپنے عزیز المحترم حضرت مولانا مجتبیٰ شریف صاحب قبلہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، جن سے ہماری بغداد شریف میں ملاقات رہی اور اس کے بعد آج ہو رہی ہے۔ یہ دنیا میں جتنے لوگوں نے شریعت میں، طریقت میں، معرفت میں اپنا مقام پیدا کیا، یہ پہلے غلام رسول ہوئے ہیں، پہلے یہ رسول کے غلام ہوئے ہیں، پھر جا کے یہ زمانے کے امام ہوئے ہیں۔ پہلے غلامی چاہیے، غلامی حل ہے، فرما برداری حل ہے، اتباع حل ہے، اسوہ حسنہ کو اپنانا حل ہے، یہی سلوشن ہے، یہی علاج ہے۔ صرف نغمے گانے سے، قصیدے پڑھنے سے، زبانی جمع خرچ کرنے سے کوئی انقلاب نہیں آنے والا ہے، پریورتن نہیں آنے والا ہے، بدلاؤ نہیں آنے والا ہے۔ یاد رکھنا، گفتگو سے کچھ ہونے والا نہیں ہے، صرف علم سے بھی کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ یہ وہ علم نہیں ہے جو دنیا کے لیے ہوتا ہے، اس علم سے آخرت تیار ہوتی ہے۔ یاد رکھیے گا، یہی حل ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھو، تقریر کرنے کے لیے نہیں، سننے کے لیے نہیں، یہ سیرت حل ہے۔ ہمارے پاس قرآن ہے اور ہمارے پاس رسول کی زندگی ہے، ہماری حیات کا یہ دو ایسا نصاب ہے کہ اگر اس پر عمل کر لیں تو ہم واقعی وہی مومن ہو جائیں گے جس کی سربلندی کا اعلان قرآن کر رہا ہے۔ یہ نصاب چھوڑ کر کے کوئی پرچہ حل ہونے والا نہیں، یاد رکھیے۔ اپنے اپنے بزرگوں کی صرف قصیدہ خوانی سے مسئلے کا حل نہیں ہوگا۔ اپنی اپنی خانقاہوں کی لنترانیوں سے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ اگر اتحاد چاہیے تو نقطہ اتحاد کی طرف پلٹنا ہوگا۔ سرکار دو عالم کی عظمتوں کے چھاؤں میں سارے سلسلے غلام بن کر کے کھڑے ہیں، آؤ نبی کی بات کریں تاکہ یہ بات ہر خانقاہ کی بات بن جائے، ہر سنی کی بات بن جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان سرکار تاج الاولیاء، فیضان مخدوم سمنا،
فیضان غوث اعظم. یہ سلسلے یہ گھڑ دوڑ کا میدان نہیں ہے، یاد رکھیے گا. یہ سلسلے کوئی ریس کا میدان نہیں ہے. کس کا کالا گھوڑا آگے ہے اور کس کا براؤن گھوڑا پیچھے ہے، اور کس کا 10 نمبر کا گھوڑا آگے، کس کا 1 نمبر کا. یہاں یہ غلامی ہے، غلامی. جو غلامی میں جتنا گہرا ہوتا چلا جاتا ہے وہ اتنا اوپر چلا جاتا ہے. واہ واہ واہ. مینجمنٹ کرنے سے عزت نہیں ملے گی. فیس بک کی لائک سے سلسلے کو فروغ نہیں دیا جا سکا. اپنے تعصبات کو ختم کرو. سلسلہ روحانیت کی ضرورت ہے، بالکل حاصل کرنا چاہیے، مگر میرے نبی کی حیات ہمارے ایمان کی ضرورت ہے. جانتے ہیں کوئی قوم پست نہیں ہوتی اور کوئی قوم کامیاب نہیں ہوتی. ایک چیز ہے، جب تک کہ وہی قوم اوپر اٹھتی ہے جس کا اخلاقی نظام اوپر آتا ہے، مینرز جس کے طریقے دنیا کو متاثر کرتے ہیں. میرے نبی نے فرمایا تھا بعثت لأتمم مکارم الاخلاق. میں اس لیے پیدا ہوا ہوں تاکہ اخلاق کی قدروں کو اعلیٰ منزل تک پہنچا دوں، اسے مکمل کر دوں. وہ اخلاق جو نبی نے چھوڑا ہے. آپ اخلاق سے یہ نہ سمجھیے گا کہ ہلکے پھلکے تبسم کا نام اخلاق ہے. ایک دوسرے کو دیکھنا، مسکرانا، انجوائے کرنا، یہ اخلاق ہے. اخلاق ایک نظامی حیات ہے. اخلاق ایک جامع سیرت ہے. اخلاق ایک خوبیوں کا گلدستہ ہے. اخلاق پاکیزہ اوصاف کے اجتماع ہوتا ہے. انسان کے اندر جتنی خوبیاں بڑھتی جاتی ہیں اخلاق میں اس کا مقام بڑھتا جاتا ہے. بھوکا ہے کوئی کھانا کھلانا، یہ اخلاق کا حصہ ہے. پیاسے کو پانی پلانا اخلاق کا حصہ ہے. بشاشت وجہ کے ساتھ لوگوں کا استقبال کرنا یہ اخلاق کا حصہ ہے. مصطفیٰ جان رحمت کی